پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں، اس ویڈیو میں سب سے پہلے بات کریں گے اس آئٹم کے بارے میں۔ آپ سب اسے بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ تعلق اس کا سندھ پیپلز پارٹی سے ہے۔ نام ہے اس کا بلاول زرداری۔ خود کو یہ کہتا ہے بلاول بھٹو، پاکستان کا سابقہ وزیر خارجہ، فارن منسٹر۔ پیارے پاکستانیوں، اس کا ایک چھوٹا سا جو ہے وہ کلپ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنا ہے۔ اس کلپ میں بیسیکلی یہ ہے کہ ایک رپورٹر کہہ لیں، صحافی کہہ لیں، اس سے سوال کرتا ہے۔ اس پہ بلاول جو ہے وہ غصہ کر جاتا ہے۔ اب بلاول نے تو سوال کا جواب نہیں دیا، لیکن میری جو ہے وہ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے وہ سوال کا جواب نیچے جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ تو سب سے پہلے یہ آپ صحافی کا سوال سن لیں، انہوں نے کیا سوال کیا بلو سے، دیکھیں سنیں، پھر آگے مزید بات کرتے ہیں۔ شکریہ، آپ کی صحت کا راز کیا ہے؟ مطلب وہ تو میں کام نہیں کر رہا تھا، آپ کا میں کام کر رہا تھا۔ تو یہ پیارے پاکستانیوں، آپ نے سوال سنا۔ سوال بڑا سمپل سا تھا، سادہ سا تھا، اور اس کا سادہ سا ہی جواب ہونا چاہیے تھا۔ صحافی نے سوال بلو سے یہ کیا کہ جی آپ کی صحت کا راز کیا ہے، تو وہ بلو جو ہے وہ اس کے اوپر غصہ کر گئی ہے۔ تو آپ نے نیچے بتانا ہے کہ بلو کی صحت کا جو ہے وہ راز کیا ہو سکتا ہے۔ اور سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا تھا، کیونکہ یہ کلپ سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا تھا، تو وہاں پہ لوگوں نے ماشاءاللہ ایسے ایسے کمنٹس کیے ہوئے تھے، وہ میں سارے تو یہاں پہ آپ کو نہیں بتا سکتا۔ اس میں جو ہے کافی سارے لوگوں نے لکھا ہوا تھا ویزلین۔ اب پتہ نہیں ویزلین کا جو ہے وہ اس کی صحت سے جو ہے وہ کیا راز ہو سکتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور بھی ماشاءاللہ ایسے ایسے تھے، وہ میں اب نہیں بتا سکتا، یہاں پہ یہ کام خراب ہو جائے گا۔ تو آپ نے پیارے پاکستانیوں ضرور بتانا ہے کہ بلاول کی جو ہے وہ صحت کا راز کیا ہو سکتا ہے ویزلین کے علاوہ۔ پتہ نہیں لوگوں نے ویزلین کیوں لکھ دیا۔ تو بہرحال ہے کہ یہ چھوٹا سا کلپ آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا۔ اب آتے ہیں ویڈیو کے مین ٹاپک پر۔ بات کرنی ہے اس شخص کے بارے میں، پاکستانی سیاست کا سب سے بڑا منافق اعظم۔ ڈیزل بھی اسے کہتے ہیں، فضلو بھی کہتے ہیں، فضلانڈو بھی اسے کہتے ہیں، لیکن یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مجھے مولانا فضل الرحمان کہا جائے، ورنہ آپ دائرہ اسلام سے فارغ اور آپ کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا۔ تو اس طرح کا یہ بے شرم انسان ہے کہ زور زبردستی جو ہے وہ لوگوں کو کہتا ہے مجھے مولانا کہا کرو۔ پشاور کے ایک مفتی سے ان جناب نے فتویٰ دلوا دیا تھا کہ جو فضل الرحمان کو مولانا نہیں کہے گا، دائرہ اسلام سے اس کی چھٹی اور نکاح بھی ٹوٹ جائے گا۔ تو اس طرح کا جو ہے یہ شخص ہے۔ تو پیارے پاکستانیوں، آپ کو معلوم ہے کہ کچھ دن پہلے اس نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ جو خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد پیش کی گئی تھی مارچ 2022 میں، جس کے نتیجے میں خان صاحب کو نکالا گیا تھا، وہ فضلو یہ کہتا تھا کہ جی وہ میں تو نہیں لانا چاہتا تھا، میرا تو موڈ ہی نہیں تھا طریقے عدم اعتماد لانے کا، وہ جناب پیپلز پارٹی کے کہنے پہ جو ہے وہ میں لے کے آ گیا تھا۔ بیسیکلی اس کا اشارہ زرداری اور اس بلو موری کی طرف تھا کہ بلو موری کے کہنے کے اوپر جو ہے، میں پتہ نہیں بلو موری سے اس کو عشق تھا کہ بلو موری کے کہنے پہ جو ہے یہ بلو موری کے ساتھ مل گیا اور طریقے عدم اعتماد لے کے آ گیا۔ بلو موری کل کا بچہ 30-35 سال کا، تو 70 سال کا بڈھا، اور بلو موری نے تجھے آگے لگایا ہوا تھا۔ تو یہ بات مجھے بڑی عجیب سی لگی، ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ یہ بلو موری کی باتوں میں کیسے آ گیا۔ تو بہرحال وہ ایک سٹیٹمنٹ اس نے دے دی، جی میں تو پیپلز پارٹی کے کہنے پہ آیا تھا اور ان کے کہنے پر ہی میں نے جو ہے وہ ان کا ساتھ دیا تھا اور پی ڈی ایم میں آ گیا تھا اور طریقے عدم اعتماد میں نے پیش کر دی تھی۔ اب اس کا جو ہے نا وہ ریالٹی آپ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ یہ آپ کلپ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ یہ ہے اے این پی کا سربراہ، وہ جو لڑکا سا ہے موٹا سا داڑھی والا، ایمل ولی خان جس کا نام ہے، وہ دیکھ لیں فضلو کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، اس کے صحیح پول کھول رہا ہے۔ وہ پی ڈی ایم میں ان کے ساتھ تھا، بعد میں الگ ہو گیا تھا۔ اب دیکھ لیں کہ وہ کیسے اس فضلو کو ذلیل کر رہا میڈیا پہ آ کے۔ یہ دیکھیں کلپ ہے کوئی آئی تھنک 40-50 سیکنڈ کا، دیکھ لیں، پھر آگے مزید بات کرتے ہیں۔ بالکل پی ڈی ایم کا فیصلہ تھا یہ عدم اعتماد۔ یہ کس کا فیصلہ تھا؟ پی ڈی ایم۔ وہ پی ڈی ایم جس کی کرسی بھی مولانا نے 3 سال کے لیے پکڑی ہوئی تھی، کسی کو دینے کو تیار نہیں تھا، ورنہ فیصلہ روٹیشن کا تھا۔ ہم پی ڈی ایم کیوں چھوڑ کے گئے؟ کیونکہ پی ڈی ایم تو پی ڈی ایم کم بن گیا، اس نے اپنا وہ بنا لیا کہ بس جو یہ چاہے وہ کرے۔ میرے خیال میں یہ اس نے منافقت سے کام لیا ہے۔ حقیقت بتائے، اور پھر حقیقتوں میں یہ بھی بتائے کہ جو دھرنا ہوا تھا اسلام آباد میں، اور اس دھرنے میں اس کے ساتھ جرنیل مرنیل بیٹھ گئے تھے اور کچھ باتیں ہو گئی اور ان باتوں کے نتیجے میں دھرنا ختم ہو گیا۔ آج تک ہمیں پتہ نہیں چلا کہ وہ کیا باتیں ہوئی تھی اور دھرنا کن باتوں پہ ختم ہوا تھا۔ تو میرے خیال میں منافقت ختم کر دیں، منافقت سے کام نہیں چلے گا۔ سیاست کریں تو سیاستدانوں کی طرح کریں، سیدھی بات کریں، سچ بولیں، ٹھیک ہے تو بھی بولے، غلط ہے تو بھی بولے۔ تو یہ پیارے پاکستانیوں، آپ نے ایمل ولی خان کو سنا، وہ اس کا مذاق اڑا رہا ہے اور اس کے پول کھول رہا ہے کہ کتنا جو ہے یہ منافق آدمی ہے۔
اب آپ دیکھ لیں، ہم نہیں کہہ رہے، ان کے جو پہلے 7 لوگ تھے جو ان کے اتحادی تھے وہ ان کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں. وہ اب یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جی یہ جو طریقے عدم اعتماد والا فیصلہ تھا یہ پی ڈی ایم کا فیصلہ تھا. فضلو کہہ رہا تھا میں نے پیپلز پارٹی کے کہنے پہ کیا، یہ کہہ رہا جی نہیں یہ جو ہے نا فیصلہ تھا پی ڈی ایم کا. دوسرا وہ کہتا ہے کہ جی ہم نے اس وجہ سے چھوڑی، مسئلہ روٹیشن کا تھا، روٹیشن سے مراد یہ کہ پی ڈی ایم کا جو سربراہ ہے وہ تبدیل کیا جائے. تو یہ ایسے چپک کے بیٹھا ہوا تھا 3 جو ہے وہ سال تک اس صاحب نے جو ہے وہ کرسی نہیں چھوڑی، اور وہ پی ڈی ایم کم رہ گئی. اس نے اپنا بیچ میں جو ہے وہ لچ ڈالنا شروع کر دی تھی کہ بھائی جو میں چاہوں وہی ہوگا. اور ساتھ اس نے کہا جی کہ یہ جو دھرنا اس نے دیا تھا 2019 میں خان صاحب کے خلاف یہاں اسلام آباد آ گیا تھا، آپ سب کو معلوم ہے. تو وہ کہتا کچھ جرنیل بیچ میں پڑ گئے تھے، ان کے ساتھ ڈیلے کر کے جو ہے وہاں سے بھاگ گیا. مطلب پی ڈی ایم جو بنی ہے 13-14 اس میں پارٹیاں تھی تو سب کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے تھے. تو یہ فضلو اکیلا ہی جو ہے مذاکرات کر کے تو وہاں سے دھرنا لے کے بھاگ گیا. وہ کہتا ہمیں آج تک نہیں پتہ چلا کہ اس میں کیا معاہدہ ہوا، کیا سوال جواب ہوئے اور کیا معاملات ہوئے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. تو وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ جی اس کو جو ہے وہ منافقت چھوڑ دینی چاہیے. اور وہ مطلب پرست آدمی ہے. پیارے پاکستانیوں، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہاں پہ جو فضل الرحمان ہے نا، یہ پاکستان کا واحد سیاستدان ہے جو آج تک بکا نہیں ہے. آپ لوگ حیران ہو رہے ہوں گے کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں. فضل الرحمان پاکستان کا آپ کہہ لیں کہ ایک ایسا سیاستدان ہے جو کبھی بکا نہیں ہے خان صاحب کو چھوڑ کے. وہ اس کی وجہ یہ ہے، یہ بکا اس وجہ سے نہیں ہے، یہ جس پارٹی کے ساتھ بھی جاتا ہے یہ کرائے پہ جاتا ہے. جیسے ہی کرایہ مک جاتا ہے ان کے خلاف ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے یہ بکا نہیں ہے، یہ کرائے پہ جاتا ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ جانا ہے تو ان سے کرایہ وصول کرے گا، ان کی ہاں میں ہاں ملائے گا. جیسے ہی کرایہ ختم پیپلز پارٹی کو ٹھوکیں گے یہ لوگ پکڑ کے. اسی طرح سے نون لیگ کے ساتھ جائے گا، ان سے کرایہ لے گا، ان کا ساتھ دے گا، کرایہ ختم پھر ان کو پکڑ کے ٹھوکے گا. تو یہ اس طرح کا بندہ، یہ کہتا ہے میں بکتا نہیں ہوں، یہ صرف کرایہ پہ جاتا ہے. یہ اس طرح کا جو ہے نا اس کا حساب کتاب ہے. ابھی بیان یہ آیا جناب کہ ہم پیپلز پارٹی کے بلو موری کے کہنے پہ جو ہے ہم طریقے عدم اعتماد جو ہے وہ لے کے آئے تھے. فضلانڈے نو سن لو وہ ایک ہی کہہ رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے خلاف انہوں نے اب سٹیٹمنٹس دینا شروع کر دیں کیونکہ لڑائی پڑ چکی ہے اس وقت. نون لیگ والے تیر برسا رہے ہیں پیپلز پارٹی والوں کے اوپر، پیپلز پارٹی والے برسا رہے ہیں نون لیگ والوں کے اوپر. اور فضلو اس وقت جو ہے وہ تھوڑا سا نون لیگ کی سپورٹ میں ہے تو اس وجہ سے وہ مخالفت کر رہا ہے پیپلز پارٹی کی. تو ابھی اس وقت جو ہے نا وہ آپس میں ان کے رولے شولے پڑ گئے ہیں. تو یہ فضلو کے فضلانڈے کو سنیں، اب یہ دیکھیں پیپلز پارٹی کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، سنیں پھر آگے مزید بات کرتے ہیں. جے یو آئی کا پیپلز پارٹی سے نہ کبھی کوئی اتحاد ہوا نہ ہے، پہلی بات. دوسری بات کہ عوامی جماعت سندھ کے اندر یا جمعیت علماء اسلام ہے یا ایم کیو ایم ہے یا گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس ہے، عوامی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی نہیں. پاکستان پیپلز پارٹی تو وڈیروں، قوانین، نوابوں اور سرداروں کی بیسا کے اوپر کھڑی ہے. وہ وڈیرے جنہوں نے آج آٹے کی آسمان سے قیمتیں بات کر رہی ہیں تو اس کے ذمہ دار وہ ہیں. تو یہ پیارے پاکستانیوں آپ نے سنا فضلو کی پارٹی کا، آپ کہہ لیں کہ اسی کے رائٹ لیفٹ پہ ہی ہوتا ہے، سجا کھبا کہہ لو فضلو دا، اسی کے رائٹ لیفٹ پہ ہوتا ہے یہ. تو اب وہ یہ کہہ رہا ہے جی کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تو ہمارا کبھی اتحاد تھا ہی نہیں، نہ تھا اور نہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی اتحاد ہے. اور سندھ کی جو عوامی پارٹی ہے وہ یا جمعیت علماء اسلام ہے، یعنی کہ ہم فضلو کی پارٹی، یا پھر ایم کیو ایم والے ہیں، یا پھر وہ جی ڈی اے والے ہیں، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس جو تھی وہ والے ہیں. پیپلز پارٹی تو جگیرداروں کی، وڈیروں کی جو ہے وہ پارٹی ہے، وہ کوئی عوامی پارٹی تھوڑی ہے. انہوں نے اتنی مہنگائی کر دی ہے، انہوں نے یہ کر دی ہے، اور وہ اتنا بیوقوف آدمی اس کو پیپلز پارٹی تک بولنا نہیں آ رہا. وہ پیپلز پارٹی یہ جو ہے نا اس طرح کے لوگ آپ کہہ لیں کہ فضلو نے اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں جن کو بیسک لفظ تک جو ہے وہ بولنے نہیں آتے. اور یہ بھی جو ہے وہ ماشاءاللہ حکومت میں آ جاتے ہیں جی. جو بھی حکومت آتی ہے فضلو جا کے مل ہی جاتا اس کو، ہوتا ہے کوئی اور کوئی نہیں تو کوئی 2-4 وزارتیں مل جائیں گی اور میرا خرچہ پانی بھی جو ہے وہ چلتا رہے گا، سرکاری پروٹوکول بھی ملتا رہے گا. آنا وہ مطلب علم شلم سے ان لوگوں کا دور دور تک کو لینا دینا شینا نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے پیارے پاکستانیوں کہ یہ جو ابھی تک پچھلے 16 مہینے میں ایک ساتھ تھے وہ والی اب جو ہے نا ریالٹی کھل کے آ گئی ہے. اب پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی جو ہے وہ ان کے رولے بن چکے ہیں. وجہ جو ہے وہ بڑی سمپل سی ہے. فضلو کو پتہ ہے میری آگے سیاسی موت ہے، نون لیگ کو پتہ ہے کہ ہماری آگے سیاسی موت ہے. اب بلو موری کو پتا ہے کہ ہم نے تو صرف سیاست کرنی ہے سندھ میں، اور سندھ میں ان کی اچھی خاصی غریب ہے کیونکہ وڈیرا سسٹم ہے وہاں پہ. اب مسئلہ یہ ہے کہ مدت ہو چکی ہے حکومتوں کی پوری، آگے اب الیکشن جو ہے وہ ہونے ہیں. اب بلاول نے بار بار یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ 90 دن میں الیکشن کراؤ، 90 دن میں الیکشن کراؤ.
فضلو بھی نہیں چاہتا کہ الیکشن ہو اور نون لیگ والے بھی نہیں چاہتے کہ الیکشن ہو، کیونکہ نون لیگ والوں کو پتا ہم نے بھی ہار جانا بڑے برے طریقے سے، اور فضلو کی تو اس بار آپ بس سمجھ لیں کہ ضمانت ضبط ہونی ہے. تو وہ دونوں میں بھاگ رہے الیکشن سے. بلاول بار بار آ کے کہہ رہا ہے جی کہ، اور میں اس حوالے سے آپ کے ساتھ کلپس بھی جو ہے وہ بلو کے شیئر کر چکا ہوں، جس میں بلو کہہ رہا ہے کہ یہ میں نے ان کو کئی بار کہا ہے کہ آپ ڈرو مت، آپ ڈرو گے آپ مرو گے. اب یہ ڈرے ہیں، یہ مر بھی رہے ہیں. یہ پہلے بلدیاتی الیکشن سے بھاگے، ضمنی الیکشن سے بھاگے، اب یہ جنرل الیکشن سے بھی بھاگ رہے ہیں. یہ ڈرپھوک ہیں. وہ بلو موری ان کی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ پکڑ کے بے عزتی کر رہا تھا، اور وہ بدلے میں کیا ہوا کہ نون لیگ والے کھل کے جو ہے وہ بلو کے خلاف آ گئے ہیں. ساتھ اب وہ فضل الرحمان نے کہا میں کیوں پیچھے رہوں، الیکشن کے حق میں تو میں بھی نہیں ہوں. اس نے بھی آگے جو ہے وہ اپنے فضلانڈے چھوڑ دیا. وہ کہتے ہیں جی ہمارا تو کبھی اتحاد ہی نہیں تھا. وہ اتحاد نہیں تھا. یہ 16 مہینے کتے دا سر کر دے رہے ہو، کھوتے دا سر کر دے رہے ہو. تسی 16 مہینے کیا تھا تم لوگوں کا یہ جو آپس میں سارے جو ہے وہ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے تم لوگ، اور حکومت جو ہے وہ بنائی ہوئی تھی؟ وہ کیا مذاق تھا جو تمہارا؟ تم لوگوں کا کوئی اتحاد ہی نہیں تھا. مطلب یہ فضلو ایسا ہے، اتحاد میں جائے تو جائے جیسے ہی مطلب پورا، تھوڑی سی مخالفت ہو ڈائریکٹ 3 طلاقیں دیتا ہے یہ تو بندہ. اس کے بعد پہچانتا بھی نہیں ہو تو کہہ رہا جی ساڑھا تک کبھی اتحاد تھا ہی نہیں اس کے ساتھ. یہ تو ویسے ہی ہے بندہ کسی کے ساتھ شادی کرے بعد میں بولے میں تو پہچانتا بھی نہیں ہوں اس کو، یہ ہے کون، ہمارا تو اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تھا. یہ تو یہ فضلو کا یہ والا حساب ہے. جب تک ساتھ رہے نہ رہے، بعد میں یہ بولے گا تو ہے کون، میں تو تین کبھی ویکھیا بھی نہیں ہے. جیسا میں نے شروع میں بھی آپ لوگوں کو کہا کہ یہ بندہ جو ہے صرف کرائے پہ جاتا ہے، کرایہ ختم کہانی ختم. اس کے بعد جو ہے وہ فضلانڈے کا ایک نیا ہی روپ دیکھیں گے اور آپ بولیں گے کہ ہاں ایک ہی کہہ رہے ہیں. تو یہ والے اس وقت پیارے پاکستانیوں معاملات ہوئے پڑے ہیں ان لوگوں کے ساتھ، اور ایک دوسرے کے خلاف بیان بازیاں چل رہے ہیں. آپ اندازہ کریں یہ فضلو کتنا بڑا منافق ہے. صرف وہ اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے کہ بھائی مجھے کو 2-4 سیٹیں مل سکتی ہیں یا نہیں مل سکتی، مجھے کو وزارت مل سکتی ہے کہ نہیں مل سکتی. ابھی جو موجودہ حالات ہیں آپ کہیں بھی چلے جائیں سروے کرا رہے ہیں پی ٹی آئی نے جیت جانا ہے. اور پیپلز پارٹی کے ذہن میں یہ ہے کہ جی ہمیں کیا لگے، ہم نے تو صرف سندھ میں ہی رہنا ہے، ہم نے کون سی وفاق میں حکومت بنانی ہے. تو لہٰذا جلدی جو ہے وہ الیکشن کروائے جائیں، سندھ میں ہماری حکومت آئے اور پھر واپس جو ہے وہ پاور پورے سندھ کی ہمارے پاس ہی رہے. کیونکہ جب تک انٹرم سیٹ اپ وہاں پہ رہے گا پیپلز پارٹی والوں کے پاس پاور نہیں رہے گی وہ والی جو ان کے پاس ہونی چاہیے. ابھی بھی ان کا اثر و رسوخ ہے، لیکن ظاہر ہے جب بندہ خود سیٹ پہ نہ بیٹھا ہو، اپنی پارٹی کی حکومت نہ ہو، تو پھر وہ والی پاور نہیں ہوتی. تو وہ بلو موری کی یہی ریکوائرمنٹ ہے کہ میں نے رہنا صرف سندھ میں ہے، تو جلدی جو ہے وہ الیکشن ہو جائیں اور واپس سندھ ہمارے پاس آ جائے. تو وہ اس وجہ سے چاہتے ہیں الیکشن ہو جائیں. نون لیگ والوں کو پتہ ہے کہ جی ہم تو اگلا وزیر اعظم بنانا جا رہے ہیں، وہ باؤ جی کو بھی اس کا آنا بھی بڑا مشکوک ہے، اور اسی صورتحال میں جو ہے وہ الیکشن ہو گئے ہم نے تو ہار جانا ہے. فضلو کو پتہ میں نے بھی ہار جانا ہے، تبھی تو اس نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم تو عدم اعتماد لے کے ہی نہیں آنا چاہتے تھے، میں تو بلو موری کی وجہ سے لے کے آیا ہوں، اور اس عدم اعتماد کا سارا فائدہ جو ہے وہ عمران خان کو ہوا ہے. تو اب اس وجہ سے وہ فضلو اور یہ نون لیگ والے بھاگ رہے ہیں. پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں الیکشن کراؤ، اور تبھی یہ تیروں کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہوا ہے. ایک دوسرے کے اوپر ان لوگوں نے جو ہے وہ بیان بازیاں جو ہے وہ شروع کر دی ہیں. نون لیگ والوں نے بھٹو کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، ادھر سے شازیہ مری کی سٹیٹمنٹ آئی کہ بھٹو ہماری ریڈ لائن ہے. تو مطلب ابھی یہ والے معاملات ہو چکے ہیں. تو بہرحال یہ کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. کیا کہیں گے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا. شکریہ.